روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ روسی وزیر خارجہ دورے میں وزیر اعظم عمران خان اور دیگر اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ آج وزارت خارجہ میں پاکستان اور روس کے مابین 2 طرفہ وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے اور روسی وزیر خارجہ کے ہمراہ روس کے معاون خصوصی برائے افغانستان ضمیر کوبلوف بھی جو ہیں وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اور ایک ٹویٹ کا ذکر کرتی چلوں، پھر اپنے اینالسٹ کی طرف بھی چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیوں اس 9 سال بعد ہونے والے اس وزٹ کو میڈیا اٹینشن نہیں ملی جتنا یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ احمد قریشی صاحب، ناظرین معروف تجزیہ کار اور صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم احمد، آغاز کرتی ہوں۔ مائیکل کوگلمین جو ایک باہر کا شخص ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ a bit surprised that Lavrov visit to Pakistan hasn't received more media attention there. It's the first visit by a Russian foreign minister in 9 years. بالکل، میرے خیال میں ان کا شفا اشارہ جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کی طرف ہے، اور ہمارا میڈیا کیونکہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں زیادہ مصروف رہتا ہے، لیکن انٹرنیشنلی جو ہے اسے فالو کیا جا رہا ہے کیونکہ سرگئی لیوروف جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں کافی عرصے کے لیے روسی وزارت خارجہ کی طرف سے ڈپلومیٹ تھے اور وہ مستقل مندوب تھے روس کے۔ ان کو صدر پوتن نے وہاں سے ہٹایا اور اپنا وزیر خارجہ بنایا، اور یہ بڑی زبردست ان کی شخصیت تھی۔ یو این کے اندر بھی یہ مشہور تھے 1900 یعنی کہ آج سے 10-15 سال پہلے یو این کے اندر سگار پیتے ہوئے اور بڑا سٹائلش، تو ان کی میڈیا کوریج بڑی زبردست ہوتی تھی۔ بڑی زبردست شخصیت ہے، میرے خیال میں بڑی اہم وزٹ ہے، اور کوریج پاکستان کے باہر ان کی وزٹ کی پاکستان بہت ہو رہی ہے۔ ہمارا میڈیا جو ہے شاید وہ اتنا نہیں کر رہا۔ سر وہ اس لیے نہیں اتنا کر رہے نا کہ وہ وزڈم کی کمی ہے، تو پھر تو ان کی ملاقات ذرا شیخ رشید صاحب سے بھی زیادہ ملاقات کروانی چاہیے ان کی، اگر ان دونوں کا سگار کا شوق ہے۔ مجھے یہ بتائیے سگنیفیکنس کیا ہے پاکستان کی اس دورے کی، کیونکہ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا تعلق امریکہ کی طرف زیادہ ہو گیا ہے، تو کیا ہم یہ ایک نئے نیکسس کا حصہ بن کے دنیا کو اوپن میسج تو نہیں بھیج رہے کوئی؟ اچھا، میرے خیال میں تھوڑا سا ارلی ہو گئی یہ والی بات کرنے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے ایک تھوڑا سا بیلنس کیا۔ وہ ایکچولی گئے پہلے انڈیا، اور انڈیا سے پاکستان آ رہے ہیں۔ ایک اس کا پروٹوکول ایسپیکٹ ہے کہ انہوں نے بیلنس کیا۔ ان کا پرانا دوست بھارت، جس سے وہ بہت ابھی بھی ان کی آرمز ٹریڈ بہت زبردست ہے، اور ان کو S-400 میسائل ڈیفنس سسٹم اور اس کی ڈیلز باتیں چل رہی ہیں۔ پھر پاکستان انہوں نے ایک تو بیلنس کیا، لیکن دوسری طرف پاکستان سے تعلقات بھی امپروو ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو میں یاد دلاؤں، آج سے 3 ہفتے پہلے ماسکو میں بہت اہم اجلاس ہوا تھا افغانستان کے اوپر، جس کے اندر دنیا کی 3 بڑے طاقتیں تھیں اور پاکستان تھا۔ مطلب پاکستان اور چین، روس اور امریکہ۔ اور جہاں روس اور امریکہ کے تعلقات تلخ ہیں بہت ساری ایشو پہ، لیکن افغانستان پہ وہ تعاون کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہ بہت زبردست انٹرنیشنل کوآپریشن ہو رہا ہے کہ جہاں پاکستان دنیا کی 3 سب سے بڑی طاقتوں کے ساتھ افغانستان پہ اکیلے پاکستان ہینڈل کر رہا ہے، چین، روس اور امریکہ۔ تو یہ ایک بہت زبردست ملٹی لیٹرل کوآپریشن کا ایک مثال ہے، اور پاکستان کی اہمیت، امپورٹنس جو ہے اس سے اجاگر ہو رہی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کوئی انٹرنیشنل شخصیت اس طرح کی سرگئی لیوروف کی طرح، جس کے اوپر میڈیا، گلوبل میڈیا اٹینشن ہے، جو وہ کسی ملک آتا ہے، اور پاکستان اس دفعہ وہ آئے میں ہے، تو پاکستان کے اوپر سپوٹ لائٹ آتی ہے، اور ہم فوکس میں آتے ہیں، اور ہماری ڈپلومیسی فوکس میں آتی ہے۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں ایک ایکسپیرینس وزیر خارجہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، جو مطلب پالیٹکس میں ہماری تنقید اور یہ چیزیں بھی سے چلتی رہتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ این ایکسپیرینس فارن منسٹر جن کی کریڈیبلٹی ہے، جن کی انٹرنیشنل لنکس ہیں، کنیکشنز ہیں، تو اٹس اے گڈ ٹائم، گڈ پلیس، اور زبردست وزٹ ہے۔ احمد، باقی ممالک کیا کنسرنڈ ہوں گے اس وزٹ پر، مثال کے طور پہ امریکہ، ہندوستان؟ ہندوستان ڈیفینیٹلی ہوگا، امریکہ میں کسی حد تک یعنی کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ افغانستان کے اوپر ہے، تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے اور جو باتیں ہمارے اپنی وزارت خارجہ کے لوگوں سے اور ویسے بھی ہوتی رہتی ہیں باہر بھی، تو اس موضوع کے اوپر، جس موضوع پہ سرگئی لیوروف پاکستان آئے ہوئے ہیں، اس پہ امریکی بھی آن بورڈ ہیں۔
तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन वो ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस से मदद मांगी है अफगानिस्तान में और रूस को मौका दिया है। और आपने नोट किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान को सदर ट्रंप दौर के अंदर अमेरिका ऑन बोर्ड लेके आया अफगानिस्तान पे, 20 साल से हमें अलग किया हुआ था, अचानक हमें ऑन बोर्ड अमेरिका लेके आया, सदर ट्रंप लेकर आए। और अच्छी बात है कि सदर बाइडेन भी उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखा हुआ है। लेकिन सदर बाइडेन ने 2 ममालिक को और बड़ा किरदार दे दिया है, जिनमें एक रूस है और दूसरा तुर्की है। आपको पता है तुर्की के अंदर एक इजलास होने जा रहा है जो अभी हुआ है, बल्कि जो इस्तांबुल में जो अहम इजलास था अफगानिस्तान के ऊपर, तो एक तुर्की को ऑन बोर्ड लेके आए हैं। और अभी हाल ही में आपको पता है पिछले हफ्ते तुर्की की जो फौज है, क्योंकि तुर्की नेटो मेंबर है, तो तुर्की को सिक्योरिटी वाइज बहुत अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं काबुल में। काबुल जो शहर है और उसके मज़ाफ़ात जो हैं वो तुर्की फौज जो कंटिजेंट है नेटो का, इंटरनेशनल फोर्स जो है वो जिसकी अमेरिका क़यादत कर रहा है, तो तुर्की ने संभाल लिया काबुल को। तो एक तो तुर्की को बहुत अहम रोल दे दिया गया है, एक रूस को दिया गया है। तो ये जो विजिट है सर्गेई लैवरोव की, ये बहुत जरूरी है जानना कि ये अमेरिका ऑन बोर्ड है इस विजिट के ऊपर। ये कोई एंटी कोई ब्लॉक नहीं बन रहा, कोई खिलाफ काम नहीं हो रहा। ये जिस विजिट सर्गेई लैवरोव इंडिया गए हैं, जिस विजिट पे वो पाकिस्तान आए हैं, जिस विजिट पे वो ईरानी वजीर खारजा से 1-2 मुलाकातें उनकी हुई हैं और अफगानिस्तान से उनकी मीटिंग्स जारी हैं, ये सब एक इंटरनेशनल कंसेंसस के तहत जो है ये मुलाकातें हो रही हैं और उसका पाकिस्तान अहम हिस्सा है। हम उसके अंदर राइट इन द मिडल कलीदी किरदार हम अदा कर रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बीच हम खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अहमद कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और इतने अहम मुद्दे पर हमें और कौम को भी थोड़ी सी आगाही दी और समझाया कि इस विज़िट की 9 साल बाद अहमियत क्या है और ये कंसेंसस से हो रहा है पूरी दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं उनके।